بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علم نام ہے عاجزی کا، علم نام ہے حلم کا۔ جو صاحب علم ہوتا ہے وہ صاحب حلم ہوتا ہے۔ ایک شخص امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کوئی علمی سوال کیا۔ حضرت مولا علی نے کون علی جو پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق شہر علم کے دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت مولا علی نے اس شخص کے سوال کا جواب مرحمت فرمایا، عنایت فرمایا۔ اس وقت محفل میں کچھ اور لوگ بھی حاضر تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا امیر المومنین، آپ کا ارشاد بالکل درست ہے، لیکن اس سوال کا اس سے بہتر جواب دیا جا سکتا ہے۔ مولا علی سرکار نے کمال شفقت اور تحمل سے اس کی یہ بات سنی اور اجازت دی، اگر کوئی بہتر جواب ہے تو بیان کرو۔ چنانچہ اس شخص نے اس مسئلے پر اظہار خیال کیا اور مولا علی سرکار نے اس کے جواب کو پسند فرمایا۔ حضرت مولا علی سرکار نے اس کے جواب کو سراہا اور ارشاد فرمایا، تمہارا جواب واقعی بہتر ہے، عالم تو صرف اللہ پاک ہی کی ذات ہے۔ یہ حکایت بیان کرتے ہوئے، یہ خوبصورت کہانی بیان کرتے ہوئے حضرت ابو محمد مصلح الدین المعروف شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیر خدا کی جگہ اگر کوئی آج کا صاحب علم ہوتا اور صاحب منصب ہوتا تو اس شخص کے بولنے کو گستاخی، بدتمیزی، شوخی قرار دے کر اسے سزا دی جاتی۔ عام دنیاوی اخلاق کے لحاظ سے بھی بزرگوں کے سامنے بولنے کو گستاخی قرار دیا جاتا ہے، لیکن مولا علی ناراض ہونے کی بجائے اس کی توصیف اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ جس شخص کے دل میں غرور ہوتا ہے وہ حق بات سننا پسند نہیں کرتا۔ اس کی مثال سخت پتھر کی سی ہوتی ہے کہ کتنی بھی بارش برسے اس پر پھول نہیں کھلتے۔ پھول کہاں کھلتے ہیں؟ بہار کہاں آتی ہے؟ ہاں، پھول زمین پر کھلتے ہیں اور زمین پر بہار آتی ہے۔ زمین جو عاجز ہوتی ہے، جو اپنے دامن میں وسعت رکھتی ہے، وہ لوگ یقیناً معزز رہتے ہیں اور نقصان سے بھی بچتے ہیں۔ جو دوسروں کا احترام کرتے ہیں اور ہر وقت حق قبول کرنے کے لیے مستعد اور تیار رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔